اور مگر آپ بازی لے گئے ہیں جتنا جوانوں کو پیروں کا استاد کر. نہیں یہ تو جو کوئی یہ کوشش کرتا ہے تو اس کا وہ حشر ہوتا ہے جو عمران خان کا ہوتا ہے کہ انہوں نے آ کے وہ شبلی فراز اور زلفی اور ان کو جو ہے پرویز خٹک جیسے پیروں کا استاد بنانے کی کوشش کی. یہ تو اسی کا اثر ہوتا ہے. تو جوان کبھی پیروں کا استاد نہیں ہو سکتا. آپ کل بھی ہمارے استاد تھے, آج بھی استاد ہے, اور اگر ہم کبھی استاد بننے کی کوشش کریں گے تو ہمارا بھی وہ حشر ہوگا جو عمران خان کا ہو گیا ہے. میں استاد, تم بھی ایک استاد. نہیں ہم شاگرد تھے اور شاگرد ہیں. تو یہ جو سوال تھا میرا آپ سے کہ یہ پھوڑا ہے یا کچھ پھٹنے کو ہے, کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں تو پہلی بار سننے میں ملا کہ وہ نوک جھونک ہوئی حماد اظہر سے, پھر پرائم منسٹر سے بھی کچھ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا, بعد میں آ کے تو وہ وضاحتیں البتہ دیتے رہے. نہیں دیکھیں, میرے خیال میں جو پرویز خٹک صاحب کا پھٹنا ہے یہ وہ ہوا کا پہلا جھونکا ہے یا پہلا پتھر ہے جو پھینکا گیا ہے. کیونکہ اسی طرح جو ہے درجنوں وزراء اور درجنوں ایم این ایز ان کی یہ فریادیں ہم سنتے ہیں. اور پرویز خٹک صاحب کا, شامی صاحب نے یہ بات بڑی کی کہ ٹھیک ہے وہ بدن سے وہ دبلے پتلے ہیں لیکن وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں, وہ کوئی چھتری سے اترنے والے نہیں ہیں. ان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تربیت ہوئی تھی, وہ زرداری صاحب کے ایڈوائزر رہے تھے, اور پھر سب سے بڑے کہ سیاسی داؤ پیچ کے ماہر آفتاب شیرپاؤ صاحب کے ایک لمبے عرصے تک وہ دستراست اور پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے بھی انہوں نے صوبائی وزارت کی تھی. حیدر ہوتی صاحب کی کابینہ میں وہ وزیر تھے. مطلب سرد و گرم چشیدہ ہے, ہاں وہ جہاں دیدہ ہے, لیکن پچھلے 3 اور سالوں 12 دیدہ ہے. لیکن شامی ایک لفظ میں نے روک لیا ہے. وہ رہنے دیں سر. 3 سالوں میں جتنا پرویز خٹک کو انہوں نے ہیوملیٹ کیا اتنا شاید کسی اور کو نہیں کیا تھا. اور وہ مثلاً ہیوملیشن ان کی کئی حوالوں سے ہوئی ہے. پہلے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے ادھر اعظم خان سے ان کی نہیں بنتی تھی, انہوں نے ان کو ادھر کا چیف سیکرٹری لگا دیا اور پھر ان سے براہ راست کنٹیکٹ کرتے تھے, یہاں مرکز سے صوبے کو چلانے کی کوشش کرتے تھے. پھر ہم تو چلو 2013 کے 18 کے الیکشن کو اسی طرح الیکشن نہیں مانتے, لیکن اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جینون الیکشن تھا تو پھر یہ تو انہوں نے تاریخ رقم کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں کبھی دوسری بار کسی کو حکومت نہیں ملی تھی. انہوں نے الٹا اپنی تعداد دگنی کر دی اور 2/3 اکثریت وہاں پہ لے آئے. تو پھر تو ان سے بڑھ کے کسی کو وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دی. جب وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے تو ان کے سامنے عاطف خان اور شاہرام خان اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کو کھڑا کیا تھا. اس کے بعد یہاں پہ ان کو منسٹری دی تو منسٹری بھی وہ کڈے لائن والی منسٹری, ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. اچھا پھر یہ تھا کہ وہاں پہ دیکھیں کہ اس پچھلے سالوں میں پورے صوبے کو ایک طرف محمود خان, اور محمود خان کو عملاً یہاں سے اعظم خان اور مراد سعید چلاتے ہیں, پھر دوسرا شاہ فرمان صاحب کی حیثیت تھی, پھر تیسرا وہ باقی لوگوں کی تھی, لیکن پرویز خٹک کو صرف اپنے حلقے تک کنفائن رکھا گیا تھا. اب جو مسئلے ہیں مثلاً مہنگائی ہے تو وہ پرویز خٹک صاحب کی تو نہیں ہے, اس کے معیشت کا بیڑا غرق کرنے کی بنیاد تو اسد عمر نے رکھی تھی. ان کو تو انہوں نے نواز دیا, الٹا جنرل سیکرٹری بنا دیا. پھر اگر وہ توانائی کا مسئلہ ہے تو وہ عمر ایوب کا مسئلہ ہوگا, کسی اور کا ہوگا. لیکن اب جب پارٹی کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اور جب وہاں پہ حکومت کی پاپولیرٹی بھی گر گئی تو وہ ہار جو تھا وہ پرویز خٹک کے گلے میں ڈال دیا گیا, اور اب ان سے کہتے ہیں کہ تم ریزلٹ دکھاؤ. تو آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب جب پہلی مرتبہ گئے دوسرا مرحلہ اس کی ذمہ داری انہیں دی گئی ابتداد میں, تو ان کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ نہیں, وہاں پہ نعرے بازی کی گئی, ہلڑ بازی کی گئی. صافی صاحب یہ وقتی ابال ہے پرویز خٹک صاحب کا یا کوئی یعنی آگے بات چلے گی؟ نہیں, مثلا وہ پارٹی صوبائی صدر بنانے کے بعد جب انہوں نے یہ ابتداد کا تو ٹی وی پہ آ گیا نا, اور پھر لوگوں کا غم و غصہ کچھ تو بلدیاتی الیکشن میں سامنے آ گیا,
اور پھر پرویز خٹک صاحب نے جب وہاں دیکھا تو تنظیم میں اسی طرح وہاں کے ہر MNA خفا ہے. اب نور عالم خان تو اس سے زیادہ تپا ہوا ہے. نور عالم خان آج بھی ریپورٹڈلی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں بھی وہ الجھے ہیں. تو MPAs بھی وہ تو سر ہتھیلی پہ رکھ چکے ہیں. ہاں بلکہ سر پہ کفن بھی باندھ دیا. احمد جواد صاحب سے پہلے ہم سن رہے تھے, پھر وہ کراچی کے سابق صدر ہیں نور عالم جو ہے نا, نور عالم بھی بس اب انہوں نے میرا خیال تو میرے خیال میں پرویز خٹک نے آج اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ ہمت اور جرت کی کہ انہوں نے کوئی گراؤنڈ ریئلٹی سامنے رکھ لی, کیونکہ باقی تو سب وزیر اور ماشاءاللہ ہمارے پٹھان وزیر تو وہ خوشامد اور اس میں اتنے آگے ہیں. تو وہ جب پرویز خٹک صاحب نے خلاف روایت پہلی مرتبہ تھوڑی سی زمینی حقیقت سامنے رکھی تو وہ خان کو بھی بری لگی اور باقی لوگوں کے لیے بھی حیران کن تھا, کیونکہ ریئل پکچر تو ان کو نہیں بتاتے. میں نے مثلا ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ اس وقت اگر افغانستان کی مثال ہم لے لیں تو عمران خان اشرف غنی کی پوزیشن میں آ گئے ہیں, اور یہ جو اسد عمر اور اعظم خان اور شبلی فراز وغیرہ یہ ان کے لیے الحمدللہ محب. صافی صاحب آپ بھی کچھ آپ بھی زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں میرا خیال. کو مشورہ دیں کو بھی تھوڑا سا آپ بھی پرویز خٹک صاحب سے بھی بڑھ کے جذباتی ہو گئے. کوئی پیار اور میرے محبت جذبات پیدا کم کر دینا کچھ. ہاں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جذبات میں تھوڑا سا جو غم و غصہ یا تھوڑا سا جو چلو وہ ہے وہ کم ہو جائے شاید. چلیں صافی صاحب, آپ کی انتہائی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ نے ان کا ماضی بیان کیا, ان کی سیاسی جو کریکٹر ہے اس کی کچھ گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی. سر یہ بات یہ ہے سر, بات سنیں, بڑا احترام ہے مجھے صافی صاحب کا, لیکن دیکھیں عمران خان ایک بڑی لمبی سٹرگل کے بعد ایک وزیر اعظم بنے ہیں, پارٹی بنائی ہے, جدوجہد کی ہے. اختلاف کریں, تنقید کریں, لیکن اشرف غنی کی پھپتی ان پہ کسے, یہ بات بڑی بدذوقی ہے. بدذوقی ہے نا صافی صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں دیکھیں آپ صافی صاحب جو ہے آپ کی تصحیح کی ہے. دیکھیے صافی صاحب تھوڑا سا اپنے آپ کو قابو کریں. اچھا سر, بات یہ ہے کہ اس کے پیرالل ایک اشرف غنی تو امریکہ سے آئے, پروفیسر تھے. دیکھیے ان کا کیا کمپیریزن, نہیں واپس آئے وہیں واپس چلے گئے. اشرف غنی نے کیا 22 سال جدوجہد کی, ان کی سیاست ان کی جڑیں نہیں تھی افغانستان میں, ان کی خان سے. دیکھیں اس لیے یہ کوئی مطلب معاملہ ہے نہیں, بات بنی نہیں. جو دن بھر ہوتا رہا, ایک تو آپ کو پارلیمنٹ لیے چلتے ہیں, وہاں سے یاسر ملک صاحب ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ گنتی کا عمل اور جو ووٹنگ کا سلسلہ وہ کہاں تک پہنچا. دوسرا عمر جاوید جٹ صاحب سے ہم بات کریں گے جو کہ پرائم منسٹر بیٹ کرتے ہیں, پرائم منسٹر آفس میں موجود ہوتے ہیں, کہ وہ دن بھر ہوا کیا وہ بھی جانتے ہیں. اس سے پہلے شامی صاحب ایک رائے یہ بھی ہے جو کہ بڑی قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ یہ تو جمہوریت کا حسن نہیں ہے کہ اگر پارلیمانی پارٹی میں پرویز خٹک صاحب یا نور عالم صاحب یا کوئی اور صاحب یا صاحبہ اٹھ کر تنقید کرتی ہیں یا وزیر اعظم سے سوال پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے اس میں کوئی میڈیا کا نمائندہ تو موجود نہیں تھا. وہ ایک کلوز ڈور میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں بھی اگر آپ گفتگو نہیں کریں گے, شکوے نہیں کریں گے, اپنی زبان جو ہے وہ نہیں کھولیں گے, تو پھر کہاں کھولیں گے. یہ تو پرانی